الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم، 9 محرم الحرام. گویا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کی ایک اینٹ گر چکی ہے. 1444 ہجری وہ گزر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے جو 1445 ہجری کہلاتا ہے. ہمارے گھر کی جو دیوار ہوتی ہے، اگر اس کی ایک اینٹ گر جائے تو ہم اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، اس کی مرمت کرتے ہیں، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کا بڑا دیکھ بھال کرتے ہیں. ہماری زندگی کی ایک اینٹ گر چکی ہے. ہم اور آپ خوش ہیں اس بات پر کہ ہم 1 سال بڑے ہو چکے ہیں. ہم اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا 1 سال بڑا ہو چکا ہے. لیکن ہم اور آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60 سال کی زندگی سے اگر نوازا ہے تو 1 سال اس 60 سال سے کم ہو چکا ہے. یہ دوسرا اینگل ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں. 1444 ہجری پورا سال گزر چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. ہمیں تو غم منانا چاہیے، لیکن ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں کہ ہم 1 سال بڑے ہو گئے ہیں، 40 سے 41 سال کے ہو گئے ہیں. میرا بیٹا 8 سال کا تھا، اب 9 سال کا ہو گیا ہے. 10 سال کا تھا، 11 سال کا ہو گیا ہے. یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے. تو 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم اور آپ محرم الحرام کے تعلق سے ہی باتیں سنیں گے کہ آخر اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیوں ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے. اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو کل آئندہ ہے، آج کل یا کل پرسوں، اس کی فضیلتیں، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی. قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہیں، اور یہ آسمانی تعداد ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ.
یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، نہ کم ہوں گے، نہ 13 مہینے ہوں گے، نہ 11 مہینے ہوں گے۔ اور یہ اللہ نے مقرر کیا۔ یہ جو 12 مہینے ہم اور آپ گنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، چاہے وہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہو یا پھر شمسی یعنی انگریزی سال کے 12 مہینے ہو یا اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں کیلنڈر رائج ہے، ہر ایک سال کے 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینے ہم نے پیدا کیا، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی جب سے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تب سے 12 مہینے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا سال نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سال ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے ہیں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے محترم ہیں، جو بڑے محترم ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں۔ ان مہینوں کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑا احترام ہوا کرتا تھا، بڑا احترام ہوتا تھا۔ لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، فتنے اور فساد نہیں مچایا کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں کیا کرتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، امن و سکون کا ماحول رہا کرتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی عظمت و رفعت اور حرمت کو باقی رکھا، اس کی حرمت کو باقی رکھا، اس کی حرمت میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں ایک محرم کا بھی مہینہ ہے۔ تو آج محرم کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم اور آپ بات سنیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آخر اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیوں ہوا، محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا، اور واقع ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوا، جبکہ اس زمانے میں کئی واقعات پیش آئے تھے۔ کسی اور واقعے سے اسلامی سال کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہجرت کے واقعے کو صحابہ نے منتخب کیا، اور وہ بھی محرم کے مہینے کو۔ اس کے پس منظر میں بے شمار باتیں ہیں۔ حضور کا زمانہ گزر چکا تھا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر چکا تھا، اب تک تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ تاریخ نہیں لکھا کرتے تھے۔ مہینے تو تھے، محرم بھی تھا، سفر بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا، سارے مہینے تھے، لیکن لوگ تاریخ نہیں لکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی جو حکومت ہے وہ بہت دور تک پھیل چکی ہے، اور آپ جب حکومت کی طرف سے کوئی خط لکھتے ہیں تو اس میں تاریخ نہیں درج ہوتی ہے، تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، جبکہ تاریخ لکھنے کے بڑے فائدے ہیں کہ آخر یہ خط کس کے نام سے کس دن لکھا گیا، یہ کب جاری ہوا اور یہ کب پہنچا، یہ سارے کے ساری چیزوں کا دار و مدار یہ تاریخ لکھنے پر ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا، اس خط میں صرف شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا، شعبان، یعنی یہ خط جو ہے شعبان کا خط ہے، شعبان میں لکھا گیا، لیکن کس سن اور کس سال کا شعبان تھا وہ نہیں درج تھا، کون سی تاریخ تھی، شعبان کی پہلی تھی، دوسری تھی، 15ویں تھی، 10 تاریخ تھی، وہ بھی درج نہیں تھی، صرف شعبان تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھی پریشانی ہوئی، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا خط کے ذریعے سے کہ آپ کیوں نہ اسلامی سال کا آغاز کسی واقعے سے کر دیتے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ کسی مہینے کو متعین کر دیتے، تاکہ تاریخ لکھنے میں سہولت ہو اور آسانی ہو اور حکومت کے کاموں میں سہولت سے کام لیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی، چنانچہ جو اکابر صحابہ تھے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے صحابہ کرام کے بیچ میں رکھ دی اور کہا کہ اس طرح کی بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز کسی مہینے سے ہونا چاہیے، تاریخ لکھنے کا رواج ہونا چاہیے، کسی نہ کسی مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے۔ اس معاملے کو اکابر صحابہ کے بیچ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھ دیا۔ اب اس تعلق سے صحابہ کرام کی 4 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور تیسری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اور چوتھی جماعت کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے، یعنی جس سال اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اسی مہینے کو، اسی سال کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ 4 رائے آئی، یہ 4 مشورے حضرت عمر فاروق کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی کی ولادت، نبوت، ہجرت اور وفات، یہ 4 باتیں سامنے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو سب سے بہتر بات سمجھ میں آئی وہ ہجرت کے واقعہ، ہجرت والا جو مشورہ تھا کہ واقع ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، یہ سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق کو پسند آیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم صادر کر دیا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہو۔ نبوت کا سال، ولادت کا سال یہ مناسب نہیں ہے۔ ولادت اور نبوت کا جو سال ہے یہ اس کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے نبوت اور اسی طرح ولادت کے سال کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور وفات کے سال کو اس لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے وہ سال مسلمانوں کے لیے بڑا غم کا سال تھا، بڑا غم اور رنج کا سال تھا، اس لیے وفات رسول کے سال کو اور مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے صحابہ کرام کو پسند آئی کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت کا یہ واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح امتیاز پیدا کر دیا تھا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس واقعے کے بعد اللہ کے نبی اور صحابہ کرام امن اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ یہی یہ واقعہ ہے کہ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی جو اسلام کا مرکز ہے، جو سینٹر تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے، یہ مشورہ صحابہ کرام کو پسند آیا اور ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک پیچیدہ مسئلہ اور تھا کہ آخر ہجرت کا واقعہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ ربیع الاول میں، اب کس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے محرم کے مہینے کو منتخب کیا، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا قرار دیا، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے کیا تھا، صرف حکم کا انتظار تھا کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے ہجرت کا اور ہم یہاں سے ہجرت کر جائے۔ اللہ کے نبی نے محرم کے مہینے سے ارادہ کیا تھا، لیکن انتظار تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے، اور انتظار کرتے کرتے محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ گیا، اس کے بعد محرم سفر کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے، اس کے بعد ہجرت فرماتے ہیں، لیکن ارادہ محرم ہی کے مہینے سے تھا، اور محرم کا مہینہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی محترم تھا، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے
کیا آخر ہجرت کے واقعے سے اس کی حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے جان اور مال کی قربانی دی، سب کچھ کو چھوڑ دیا، پورا مکہ چھوڑ دیا، محض اس لیے کہ ان کے سامنے صرف ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ کسی طرح ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے اس بات میں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جان کی اور مال کی قربانی دی، گھر بار کو چھوڑ دیا، کھیتی اور کھلیان کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا، اگر ہمارے دین اور ایمان کے اوپر آنچ آئے، ہمیں اور آپ کو اگر دین اور ایمان کے لیے قربانی دینی پڑے تو ہم اور آپ انشاءاللہ جان کی بھی قربانی دیں گے اور مال کی بھی قربانی دیں گے، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک سال پورا ہو چکا، یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا کہ 1444 ہجری کا پورا سال گزر چکا، ایک نیا سال ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ محاسبہ بھی کرنا ہے کہ آخر پچھلا سال جو گزر چکا ہے، 1444 کا سال گزر چکا ہے، گزرے ہوئے سال ہم نے کیسا گزارا؟ یہ محاسبے کا وقت ہے کہ ہم نے کیسا گزارا، اچھے اعمال کے ساتھ گزارا یا برے اعمال کے ساتھ گزارا، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارا یا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزارا، نمازوں کے ساتھ گزارا یا بے نمازی کی حالت میں ہم نے گزارا۔ یہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے، یہ محاسبہ کرنے کا سمے ہے، وقت ہے۔ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ایک سال ختم ہو چکا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر سال اسی طرح آتا ہے، لیکن ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ رزلٹ آتا ہے اور یہ ہمارے سامنے یہ نتیجہ آتا ہے کہ ہم نے پچھلا سال جو گزر چکا ہے اللہ کی تابعداری میں ہم نے گزارا، اللہ کی فرما برداری میں ہم نے گزارا، نمازوں کے ساتھ گزارا، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آگے بھی اسی راستے پہ ہمیں قائم رہنے کے لیے عزم اور ہمت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا پورا سال، ایک بھی نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی ہے، ایک بھی فرما برداری نہیں ہے، ایک بھی نیک عمل نہیں ہے، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم نے اتنا گناہ کیا، ہم نے پورا سال گناہوں میں گزار دیا، نافرمانیوں میں گزار دیا، نماز کو چھوڑتے ہوئے گزار دیا، اپنی جوانی کو گنوا دیا، اسی طرح ہم نے پورا سال ہم نے یوں ہی گنوا دیا، عیاشیوں میں گزار دیا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں عزم اور حوصلہ کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے اب ایک نیا سال ہماری زندگی میں دیا ہے، ہم انشاءاللہ اسے رائے گا نہیں جانے دیں گے، اسے ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں میں 1445 ہجری کا سال نہیں گزاریں گے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے، نمازوں کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، یہ آتا جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے کہ زندگی میں ہر سال نیا سال آتا ہے، ایک سال بیت جاتا ہے، ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا بھی معمول ہوتا ہے۔ یہ 10 محرم جو ہے، اس 10 محرم کی بڑی اہمیت تھی زمانہ جاہلیت میں بھی، چنانچہ قریش مکہ اسی دن یعنی 10 محرم کو خانہ کعبہ کے اوپر نیا غلاف ڈالا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ چونکہ ملت ابراہیم سے ان کو کچھ روایات ملی تھی
چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شروع میں عاشورے کا روزہ رکھا۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آنے لگے تو یہودیوں کی بستی سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ سارے کے سارے یہودی روزہ رکھے ہوئے۔ یہ عاشورے کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج عاشورے کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، اور ہم تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم نے آج روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر عمل کریں۔ چنانچہ شروع اسلام کا زمانہ تھا، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو، اسی لیے شروع زمانے میں یہی روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر آئندہ مجھے زندگی ملی تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، اور ہمیں اور آپ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ خالف الیہود والنصارہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن آئندہ سال اللہ کے نبی زندہ رہ نہ سکے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ سنت باقی رہ گئی اور یہ طریقہ امت میں باقی رہ گیا کہ عاشورے کا روزہ اگر ہمیں رکھنا ہے تو ایک روزہ اور ملا دینا ہے، اس سے پہلے ملا دینا ہے یا اس کے بعد ملا دینا ہے، 9-10 رکھیے یا 10-11 رکھیے، جیسا کہ بہت سارے حضرات آج روزہ ہوں گے۔ آج 9 کی تاریخ ہے، کل 10 ہے، جن لوگوں نے آج رکھا ہے وہ کل بھی رکھیں، لیکن جنہوں نے آج نہیں رکھا ہے تو وہ کل 10 محرم ہے، کل تو ضرور رکھیں، کل کے بعد جو پرسوں کا دن ہے یعنی اتوار کا دن، اس دن بھی ضرور روزہ رکھے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے۔ تو یہ عاشورے کا روزہ ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، اس دن کی تاریخی اہمیت کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی عاشورے کا روزہ ہے۔ اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، یعنی اللہ نے محرم کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اور اس کی رفعت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی محرم کا ایک کوئی روزہ رکھے تو اسے 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ محرم کے مہینے میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو اسے 30 روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب اگر ہم نے اور آپ نے محرم کا روزہ رکھا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا کہ ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب مل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور 10 محرم کے تعلق سے دوسری بات، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسری بات جو احادیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دن یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کرنا چاہیے، فراخ دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کھانے کے اعتبار سے ہو، اچھا کھانا کھلائے، اپنی اولاد کو اچھا کھانا کھلائے۔ اگر آپ کا بیٹا ڈیلی کام پر جاتا ہے تو آپ بیٹے کو منع کر دیں کہ بیٹا آج 10 محرم ہے، آج آپ مت جائیے، آج آرام کر لیجئے۔ اگر روزہ ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اچھے کھانوں کا انتظام کیجئے، اگر روزہ ہے تو افطاری کا اور رات کے کھانے کا بہتر انتظام کیجئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من اوسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشورے کے دن، عاشورہ مطلب 10 محرم، عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو کوئی اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کرتا ہے، فی النفقہ، نفقہ میں، فی النفقہ، نفقہ میں، نفقہ مانے کھانے میں، کام کاج میں سہولت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ اس انسان کے رزق میں پورا سال کشادگی کا معاملہ کریں گے، یعنی اس کے رزق میں، اس کی تجارت میں، اس کی بزنس میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ یہ دن یعنی عاشورے کا جو دن ہے، اس دن کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، جو تاریخی واقعات ہے جسے سننے کے بعد ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ آخر اس دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن یعنی عاشورے کے دن 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سیلاب کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تھا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا اور آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا اور آگ گلے گلزار بن گئی تھی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے رہائی ملی تھی اور مصر کی حکومت بھی ملی تھی، مصر کی حکومت بھی اسی دن ملی تھی۔ اسی طرح اسی دن یعنی عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی اور آسمانوں پر برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تھا، وہ عاشورے کا ہی دن تھا۔ اسی دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ اور واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسی دن قیامت بھی آنی ہے، اسی دن قیامت بھی آنی ہے، یعنی محرم کا مہینہ ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن بھی ہوگا۔ اسی لیے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی وہ جمعہ ہو جس جمعے کو قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جس چیز کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کا معاملہ کرنا ہے۔ آج 9 تاریخ ہے، جنہوں نے آج رکھا ہے تو وہ کل بھی رکھے، لیکن جن لوگوں نے آج نہیں رکھا ہے تو وہ کل 10 محرم ہے، 10 کو ضرور رکھیں، یعنی کل آئندہ سنیچر کو، اور ساتھ میں اتوار کو بھی اس کو ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔